بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کربلا شناس حسین ایام ازاں میں محرم الحرام کے پروگراموں میں آج ہم جس منزل پہ ہیں وہاں بہت اہم موضوع ہے، اور اگر اس موضوع کو ہم شامل نہ کریں تو ذکر حسین تقریباً برصغیر کی تہذیب میں نامکمل رہ جاتا ہے. خاص طور وہ طالب علم جو اردو مرثیے پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس گفتگو کو ضرور سنیں کہ کربلا کا اردو مرثیے سے کتنا گہرا تعلق ہے. یہ آج کی گفتگو میں ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محترم افتخار عارف صاحب اور پروفیسر حسن سجاد صاحب. دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے اس تہذیب سے، مرثیے سے. حسن سجاد صاحب نے ساری عمر اردو مرثیہ پڑھایا ہے. افتخار عارف صاحب اس کارواں کے روح رواں ہیں، بہت معتبر نام ہے. ہم گفتگو آغاز کرتے ہیں پروفیسر حسن سجاد صاحب سے. پہلی بات یہ کہ مرثیہ تو کہتے ہیں کسی بھی غم میں کچھ کہنے. جی ہاں، وہ رسا سے نکلا ہے، عربی میں کربلا سے وابستہ. جی ہاں، رسا کے معنی ہے رونا رولانا. اچھا، یہ کوئی ایسا ذکر اسی سے رسائی ادب بنا ہے. جی، اسی رسائی، اسی سے مرثیہ کا لفظ بنا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک پوری صنف سخن بن گئی، اور اس کی اردو مرثیے کی ہم بات کر رہے ہم ہیں. صرف اردو مرثیے کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ اس کے اثرات عرب سے اور ایران سے آئے ہیں. مرثیہ جو ہے وہ عرب اور ایران سے آیا ہے. یہاں دکن میں ہمارے یہاں بہت سی اصناف، تقریباً ساری اصناف نظم کی ہیں وہ دکن سے شروع ہوئی. تو دکن میں قلی قطب شاہ، عادل شاہ اس زمانے میں حکمران بھی تھے اور اہل تشیع بھی تھے، تو انہوں نے مرثیہ لکھا. پھر اس کے بعد بہت جلدی یہ منتقل ہو گئی صنف دہلی میں، اور میر تقی میر اور سودا جو غزل کے بڑے شاعر تھے، اور سودا تو قصیدے کے بھی بڑے شاعر تھے، مگر انہوں نے کافی مرثیے لکھے. لیکن یہ وہ زمانہ ہے جو مرثیے کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے، اور ابھی اس کی کوئی ایک فنی حیثیت نہیں بانی. اس کے بعد نام آتے ہیں میر ضمیر اور خلیق کے، جو میر انیس کے والد تھے. ان لوگوں نے مرثیوں کو باقاعدہ ایک فن بنایا، اور اس کے لیے ایک فارمیٹ بنایا. یہ آپ انیس اور دبیر سے پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ انیس اور دبیر سے پہلے کی بات. خلیق تو انیس کے والد صاحب ہوئے. تو انہوں نے مسدس کا سانچہ رکھا، یعنی پہلے 4 مصرے اور ایک بیت، ایک اس میں، اور اس کی بیت الگ قافیہ ردیف میں ہوتی تھی، اور انہوں نے اس کو ایک باقاعدہ فن کی شکل دی. پھر خلیق کے بیٹے میر انیس اور اس کے بعد مرزا دبیر، انہوں نے اس کو بالکل درجۂ کمال پہ پہنچا دیا. اور پھر ان کے خاندان کے لوگ جو تھے وہ بھی، جو آپ پڑھاتے ہیں وہ اسی طرح چہرہ، گریز، جی تلوار، سب اس کا وہیں سے انہوں نے اس کے اجزاء بنائے کہ پہلے چہرہ ہوگا، پھر اس کے بعد رخصت، جو بھی شہید کے حال ہے وہ رخصت، پھر اس کے بعد آمد، رجز، آمد کے بعد کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، اس طرح کے بناتے ہیں. پھر رجز پڑھتے ہوئے جاتے تھے، عرب کا طریقہ تھا. پھر جنگ، پھر شہادت، اور پھر جب لاش خیمے میں آتی تھی تو بین. اچھا، یہ بنیادی اجزاء، یہ بنیادی آج تک جائے گی، یہ انہوں نے طے کیے. اور اس کے بعد مرثیے کو ایک ایسی شکل دی، اور انیس و دبیر نے تو کمال کے درجے تک پہنچا دیا. اور پھر اس کے بعد کا دور آتا ہے، ان کے خاندان کے افراد کے بعد جو دوسرا دور آتا ہے 20ویں صدی کا سمجھ لیجئے. اس میں جوش صاحب جنہوں نے موضوعاتی مرثیے لی. مصطفیٰ زیدی، نہیں، مصطفیٰ زیدی تو بہت بات کی. جوش صاحب ہیں، نسیم امروی ہیں، سید علی رضا ہیں، نجم افندی ہیں. نجم افندی نے صرف 2 مرثیے لکھے، مگر بہت اچھے مرثیے لکھے. اور پھر اس کے بعد یہ بعد کے شاعر جو ہیں وہ ابھی صاحب جو ہیں وہ، ابھی ہم ذرا کلاسیکل کو طے کر لیں. قبلہ حسن صاحب نے جو بنیادی بات کی ہے، تھوڑا سا اس میں چاہوں گا اضافہ کر دیں. اردو مرثیہ آپ نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ جتنا رچ اردو مرثیہ اتنا فارسی اور عربی مرثیہ نہیں ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مرثیہ بحیثیت صنف کے جیسا اردو میں ہے اور جگہ نہیں ہے. ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا ہوں. محتشم کاشانی، بازی چے شورش است کے در خلق عالم است، بازی چے نو ہو چے ازا ہو چے ماتم است، 12 بند کہلاتا ہے. وہ بہت ہی اچھا ظاہر ہے، بہت ہی اس کی مقبولیت ہے. سارے برصغیر کیا پورے عالم اسلام میں پڑھا جاتا ہے. مگر اگر آپ دیکھیے کہ اس کو سامنے رکھیے، اور ہمارے یہاں جیسے بھائی نے فرمایا کہ
میر انیس کا مرثیہ یا مرزا دبیر اعلیٰ مقامہ کے مرثیے ہیں، ان کی کوئی اس سے یعنی مناسبت نہیں ہے، ایک کمال پہ پہنچائے ہیں۔ وہ بات کی بات ہے، لیکن جو اس میں ہی اور اس کے بعد جو موضوعاتی مرثیے کا آغاز ہوا تو مرزا دبیر کے جو صاحبزادے تھے مرزا اوج، وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے موضوع قائم کر کے مسدس کو زمانے کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ پھر شاد عظیم آبادی بڑے مرثیے کے شاعر ہیں اسی قبیلے میں، اور جیسا کہا انہوں نے خانمادے جو ہیں عشق ہیں اور تعشق ہیں اور سلیس ہیں اور مونس ہیں، اور نیچے تک ساقی نامہ کا اضافہ کیا پیارے صاحب رشید نے، اور مشیر جو دبیر کے گویا سلسلے سے تھے انہوں نے پڑھتے ہیں کہ 14 پلانے والے ہیں مجھ کو، تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، جی 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف خورشید میں، مدعا میرا برج شرف، کربلا میں ایک میرا ساقی میری نجف۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو مرثیے تھے اس میں اچھا یہ کس کا کلام ہے؟ مشیر کا، مشیر کا۔ اور گزارش یہ ہے کہ جو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایک بزرگ منبر پر تشریف فرما ہیں اور وہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں۔ تو جو اس کی پڑھت ہے وہ اس کا حال لکھا گیا ہے۔ میر انیس اعلیٰ مقامہ جو ممبر پہ تشریف رکھتے تھے اور وہ پڑھتے تھے تو یعنی آخر شخص جو مجلس کے فرش اعضاء پہ ہوتا تھا اس تک آواز بغیر کسی ان کی ساؤنڈ پہنچتی سسٹم تھی اور اہتمام ہوتا تھا، اور جس کو کہتے ہیں کہ خیر وہ گفتگو کا موقع نہیں ہے کہ مرثیہ خوانی بذات خود ایک فن ہے، فن ہے، اور پہلے ذاکر ہی مرثیہ پڑھتے تھے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ تو بڑے نام ہیں، عہد زرنی ہے مرثیے کا، یہ جو 20ویں صدی ہے نا، تو اس میں جمیل مظہری جمیل مظہری بڑا نام، اور جوش ملیح آبادی نہ کہہ سکے۔ اور سید آل رضا اور نسیم امروہوی، صبا اکبر آبادی، یہ اور یہاں قیصر بہروی، صفدر حسین صاحب، ڈاکٹر علی رضا۔ اچھا اب یہ سارے بزرگ جن کو ہم نے شمیم کرہانی، ان کو ہم نے بیٹھ کر ذوالفقار سنا ہے، کرار حسین صاحب، اور یہ سب لکھتے تھے، مگر ان سب کی منزلت بلا شبہ ایسی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایسے مرثیے جیسے جوش نے مرثیے لکھ دیے، جیسے آل رضا صاحب کس سادگی سے آل رضا صاحب مرثیہ لکھتے تھے، ہزار کرب بلا ہو مگر نماز نماز۔ اچھا دوسری طرف جوش ہیں جیسے ان کا طریقہ بالکل اور ہے، مبارزت کا بھی ہے اور انکار کا بھی قصہ ہے، اور یہ کہ آنے والے زمانے حسین کے ہوں گے، یہ سب آپ سب جانتے ہیں اس کو۔ ایک بڑا نام جو جس کو نظر انداز کیا گیا، اور مجھے یہ سعادت میسر آئی کہ میں نے ان کی زندگی میں جب وہ معطوب تھے ان کا مرثیہ مصطفیٰ زیدی کا 4-5 بندی اس میں ادھورے سے چھپے تھے، وہ میں نے ٹی وی پہ پڑھا پہلے سب سے، اور وہ زندہ تھے، انہوں نے مجھے جسے کہتے ہیں جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے شاباشی، لیکن اب وہ بعد میں یہاں اس کا پورا جو چھپا ہے پورا اعتراض زیدی نے چھاپا، جی ہاں اعتراض زیدی صاحب نے وزرائے کا، اچھا اس میں انہوں نے وہ جو خاکہ انہوں نے مرتب کیا تھا اس کو اگر آپ دیکھیے تو ہم جیسے مبتدی ان کے سامنے جو ہیں اس کو دیکھ کے حیرت کہ اتنی محنت وہ کرتے تھے مرثیے پہ کہ یہ لکھوں گا پھر یہ میں لکھوں گا پھر یہ میں لکھوں گا پھر اور جس قدرت سے وہ شعر کہتے تھے ایک ایک مصرے میں جو کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ آخر وقت ہے کہ بعد امام لشکر تشنہ دہاں
جو کچھ ہوا کس سے کہوں کیسے کہوں، اے کربلا اے کربلا، جس ہاتھ سے وہ دودمان حیدری کی آل پیغمبر کی لاش، وہ گودیوں کے، وہ آیتوں کی گود میں پالے ہوئے علی اصغر کی لاش، وہ ایک بریدہ بازوؤں والے علم پرور کی لاش۔ سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جاگیے، جلتے ہیں خیمے دیکھیے، لٹتا ہے کنبہ جاگیے، اے باقی ذریت یاسین و طٰہٰ جاگیے، سارے محافظ سو رہے ہیں، اشقیاء بیدار ہیں، وہ سلاسل منتظر ہیں، بیڑیاں تیار ہیں، ناموں سے اہل بیت کے سر کی ردا بھی چھن گئی، جو سجدگاہ قدسیاں تھی وہ قبا بھی چھن گئی۔ اچھا، جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ ایک کردار تھا، تھا، آر سکینہ کے نہ تھے، تاریخ کا رخسار تھا، جتنا شعار محتسب دشوار تر ہوتا گیا، اتنا ہی ذکر خون ناحق مشتہر ہوتا گیا۔ اچھا، اب یہ جو ہے یہ دیکھیے، ایک تو یہ کہ مسدس ہے بھی اور نہیں بھی ہے، یعنی وہ بحر انہوں نے بدل لی۔ پاکستان نے اردو مرثیے پہ کام کن لوگوں نے کیا؟ ہلال نقوی ہے، ہیں یہ اپنے ایک نوجوان ہے جس نے ابھی کینیڈا میں رہتے ہیں، عدیل اشر، انہوں نے ابھی مجھے بھیجی کتابیں 10 جلدوں میں انیس پر کام، مرزا دبیر پر ان کا کام ہے۔ اچھا، ابھی تمثال مسعود، نیر مسعود صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے 111 مرثیے میر انیس اللہ مقاموں کے شائع کیے۔ ابھی اچھا، جو سب سے اہم نام جو بار بار لیا جانا چاہیے وہ ہلال نقوی کا ہے۔ ہلال نقوی نے رسائی ادب پر جتنا کام کیا ہے، اور ہادی عسکری صاحب ہمارے دوست، انہوں نے محمدی ٹرسٹ سے رسائی ادب ایک مستقل رسالہ نکلتا، آج کل کینیڈا سے فروغ مرثیہ پر باقاعدہ ایک رسالہ نکل رہا ہے، مسلسل اکابرین ویسے۔ اچھا، احسان ناشناسی ہوگی اگر تقی عابدی کا ذکر نہ کیا جائے۔ تقی عابدی نے وہاں بیٹھ کر بہت کام کیا۔ ابھی ایک ہمارے نوجوان ہیں ارتضیٰ عباس نقوی، میں ان سے مل کے آیا ہوں، بڑا کام کر رہے ہیں وہ۔ انہوں نے انیس کے جتنے شعر سے، یعنی کوئی ایک مصرع بھی ہے اس کو جمع کر کے کلیات چھاپ رہے ہیں، وہ کہہ رہے 6-7 جلدوں پہ، اور اس کے ساتھ لغت، یعنی انیس کے کلام کی لغت، یہ 2 وہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ اس سال وہ طباعت کے مرحلے میں بڑا کام کیا اس نوجوان نے، 30 سال 28-30 سال عمر ہے، کوئی 34-42 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی۔ ضمیر اختر صاحب نے اس پہ بڑا کام کیا۔ اچھا، اگر ہم تھوڑا سا اس سائڈ پہ آئیں، پنجاب کی سائڈ پہ، ہمارے نکل کے اردو کلچر سے، تو اردو مرثیے پہ کس نے کام کیا سر؟ دیکھیے، صفدر حسین صاحب نے کام کیا، بہت کام کیا۔ اچھا، شبیر الحسن صاحب، اسد اریم نے ہیں، اور اسد اریم نے ابھی میں نے جس کا ذکر کیا، ضمیر اختر صاحب نے کام کیا۔ اچھا، اب اس کا قصہ یہ ہے کہ آسی کرنالی، جی ہاں، باہر بہت سی چیزیں۔ اچھا، مرثیہ لکھنے والوں میں اس وقت جیسے اختر عثمان ہیں، بہت اچھے مرثیے، ہلال کے مرثیے ہیں۔ ایک نوجوان تھے حسین اعظمی، اور وہ اشتراکی نظریات کے آدمی تھے، تو ترقی پسند مرثیہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے، حسین اعظمی نے اس پہ، سیف زلفی صاحب کا نام ہے، بڑا کام۔ اچھا، مرثیے پہ گفتگو ہو اور محسن نقوی کا تذکرہ نہ ہو تو یہ بڑی ذاتی کی بات ہوگی۔ محسن نقوی، سیف زلفی، قیصر باروی، صفدر حسین صاحب، یہ جوہر نظامی صاحب، کیسے اچھے مرثیے انہوں نے لکھے، اور منہاج صاحب، افضل مناس، کیا کہنے، کیسے کوئی، یعنی ان لوگوں نے جو کام کیے ہیں مرثیے پر، مسلسل مرثیے لکھتے رہے۔ اچھا، بہت سے ایسے بے شمار ایسے مرثیے ہیں، جیسے آپ نے ارتضیٰ کا ذکر کیا۔ اب یہ جو نوجوان ہیں، فرحان رضا ہیں وہاں، اچھا، ید اللہ حیدر صاحب ہیں، اور تصویر فاطمہ ایک خاتون ہیں پاکستان کی، جنہوں نے
غالباً خواتین میں سب سے زیادہ مرثیے لکھے نشاط مقبول صاحبہ کے مرثیہ میں نے دیکھا جی نہیں، نشاط میں نے دیکھا ہے، نشاط لیکن انہوں نے بھی محدود ہے، وہ چھوٹی سی جی ہاں، کتاب ہے۔ تو تصویر جو ہے وہ جمیل مظہری صاحب اعلیٰ مقاموں کی وہ شاید عزیزہ ہیں اور وہ کراچی میں رہتی ہیں، اور تصویر غم غالباً ان کی کلیات بھی ہوگی شاید۔ چھپی ہے۔ نہایت اعلیٰ درجے کے مرثیے ہیں۔ اگر آپ اس میں ابھی تسنیم عابدی رہتی ہیں وہاں امریکہ میں کسی شہر میں، ہیوسٹن میں شہر، انہوں نے بھی کچھ لکھا ہے، بالکل لکھا ہے۔ اس اچھا طرح- میں چاہوں گا تھوڑا سا وقت بچا لیں، جدید اردو مرثیے کو اگر ہم کہیں تو کیا یہ اپنے رخ بدل رہا ہے یا اسی روایت سے جڑا ہوا ہے؟ نہیں، کوئی تبدیلی، کوئی ایسا تجربہ افتخار صاحب؟ دیکھیے روایت کا مطلب قدیم نہیں ہوتا، روایت اپنے تسلسل میں قائم ہوتی ہے۔ یعنی میں اگر اپنے آپ کو کہوں، اب کیونکہ یہ اس لفظ کا غلط استعمال ہوتا ہے کہ میں غزل کی روایت میں شعر کہتا ہوں، میں اس روایت میں شعر کہتا ہوں جس میں میر شعر کہتے تھے، جس میں سودا شعر کہتے تھے، جس میں غالب شعر کہتے تھے، جس میں اقبال شعر، میں بھی اسی شعر روایت میں شعر کہتا ہوں۔ تو یہ تو ایک روایت ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈھب تو ہر آدمی جو ہر نیا لکھنے والا ہے وہ اپنے پہلو بدل کے شعر کہتا ہے، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں جب تک ذکر حسین باقی ہے مرثیہ باقی رہے گا، باقی رہے گا؟ بالکل، اور اسی سے زبان باقی رہے گی، جب تک زبان باقی ہے، جب تک اردو مرثیہ باقی ہے۔ تھوڑا سا ہمارے پاس ایک گنجائش ہے، میں بہت تیزی سے گزاروں گا۔ غزل میں جو کربلا ہے یہ مرثیہ سے آئی ہے یا آپ لوگوں کی دانستہ کوشش ہے؟ دیکھیے میں کچھ جی آپ کہہ نہیں یہ خود اس سکتا ہوں، تجربے میں اسی سے لیے پوچھ رہا ہوں، وہ میں کہہ نہیں سکتا۔ یعنی میں نے جب غزل لکھنی شروع کی تو شروع میں ہی میں نے خلق نے ایک منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، اچھا لوگ دیکھیے کے ثنا پہ یہ سر تو نہیں شروع کی دیکھا، غزلوں میں بہت سے بہت ہے، شروع کی کی غزلوں میں، یعنی 60 کی دہائی کے آخر میں جب میں نے پہلی دفعہ لندن سے ہی آیا غزل لکھی اس طرح کی، میں تو اس طرح کے شعر لکھتا تھا، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو۔ اچھا اس غزل کے بعد جو دو غزلیں آئیں اس میں ایک آئی کہ وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا اور صبح سویرے رن پڑنا ہے، اور گھمسان کا رن، کیا غزلیں آئی تھی اس وقت، چلا جائے جس نے جس کو جانا ہے۔ سب کہتے ہیں اور کوئی دن یہ ہنگامہ دہر، دل کہتا ہے ایک مسافر اور بھی یہ آنا ہے۔ تو سارا جو عقیدہ ہے وہ غزل میں بیان ہوا۔ تو ہمارے بعض دوست جنہیں میں سمجھتا تھا کہ وہ میری حوصلہ افزائی کریں گے، انہوں نے فرمایا کہ یہ لکھنؤ سے آیا ہوا ہے اور اس کو سلام اور غزل کا فرق بھی نہیں معلوم۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے تو سلام سمجھ رہے تھے غزل کو؟ نہیں، مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کو تمیز نہیں ہے کہ یہ غزل کہہ رہا ہے اس کو، اس میں یہ باتیں کیوں لا رہا ہے؟ اچھا حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا، جسے نجیب سمجھتے تھے کم نصب نکلا، سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر، کس اہتمام سے پروردگار شب نکلا۔ ابھی میں نے غزل میں کسی جگہ غزل کہہ لیجئے، سلام کہہ لیجئے، میں نے شعر لکھا کہ خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، ایک منظر ہے کہ ہم دم وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیق جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب افتخار عارف صاحب اور پروفیسر حسن سجاد صاحب۔ ناظرین محترم، اردو برسی میں گفتگو کرنے کے 2 مقصد ہیں، ایک تو آپ کو کربلا سمجھنے میں آسانی ہوگی، دوسرا گفتگو کے آداب تہذیب آپ کو اردو مرثیہ سکھائے گا۔ اسلام نے آپ کو یہ تو کہا ہے کہ باپ کا احترام کرے، بیٹے سے کیسے گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس طرح کرنی، یہ آپ کو اردو مرثیہ بتائے گا۔ مثلا ایک مقام آتا ہے جہاں امام حسین علیہ السلام اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ میں آج کے دریدہ دہن معاشرے میں یہ بات کر رہا ہوں جو بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ امام حسین جیسی ہستی اپنا تعارف کرا رہے تو میر انیس نے کیا انداز اختیار کیا کہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ کربلا کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل
ایک دریا بہا